اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 4۔ نہروالا کے راجہ بھیم دیو، اس کی رانی کنول، بیٹا راج دیو، اچ کا راجہ دلپت رائے، اس کا سپہ سالار بالک رام، دلپت رائے کی رانی چمپانیر، اس کی راجکماری سون کرن، سب اپنی نشستوں سے اٹھ کر میدان کے وسط میں آ گئے تھے۔ ابھی تک آئبا راجکماری کمار دیوی کا حسین مرمرین چکنا سرخ بازو تھامے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے راجکماری بالکل خاموشی سے گردن جھکائے خود سپردگی کے انداز میں کھڑی تھی۔ ان کے قریب آ کر بھیم دیو، اس کی رانی راج کنول اور بیٹا رام دیو رک گئے۔ ان کے پیچھے دلپت رائے اور سون کرن اور چمپانیر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سب مسکرا رہے تھے، بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے آئبا کو مخاطب کیا، نوجوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کے کہنے پر تو مقابلے کے لیے اترا ہے، لیکن تو ہے کمال کا نوجوان، بالکل نایاب اور بے نظیر۔ یہ جو تو نے میری راجکماری کا بازو پکڑ رکھا ہے، تو اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کا بازو پکڑ لے، اس لیے کہ تو اس سے تیغ زن اور تیر اندازی دونوں کے مقابلے جیت چکا ہے۔ آئبا نے کمار دیوی کا بازو چھوڑ دیا اور وہ سامنے کھڑے ہو کر بڑے غور اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آئبا نے نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، راجہ، آپ کی آمد تک میں نے آپ کی راجکماری کا بازو اس لیے تھامے رکھا تھا تاکہ آپ یہاں آ کر اپنی زبان سے کہیں گے میں دونوں مقابلے جیت چکا ہوں، اس لیے کہ تیغ زنی کا مقابلہ جیتنے کے بعد جب میں نے آپ کی راجکماری کا بازو تھاما تو یہ بڑی غضبناک ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پہلا لڑکا ہوں جس نے میرے شریر کو چھوا ہے، بازو تھاما ہے، میری اس حرکت کی مجھے سزا ملے گی۔ اب آپ بتائیں کہ تیر اندازی کا مقابلہ جیتنے کے بعد آپ لوگوں یا آپ کی راجکماری کی طرف سے میرے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے؟ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تیرے لیے نہ کوئی سزا تجویز کر سکتا ہے، نہ ہی میری راجکماری تجھ سے خفا ہوگی، نہ ہی اب وہ تجھ سے یہ جواب طلبی کرے گی کہ تو نے اس کے شریر کو کیوں چھوا ہے، کیوں اس کا بازو پکڑا ہے، اس لیے کہ تو اس کا حق رکھتا ہے۔ پر یہ تو بتا تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ آئبا مسکرایا، بھیم دیو کے سپہ سالار کو کہنے لگا، یہ جو بلی جس کے ساتھ راجکماری نے اپنی سونے کی بالی لٹکائی تھی، جس کیل میں بالی لٹکائی تھی، کیا وہ کیل اس لکڑی سے نکالی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ بھیم دیو کا سپہ سالار فوراً حرکت میں آ گیا، آگے بڑھ کر 2-4 بار کیل کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر کے کیل اس نے نکال دی، پھر کہنے لگا، تیرے کہنے پر کیل میں نے نکال دی، اب بتا تو کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ آئبا کہنے لگا، سب لوگ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، میں اسی لکیر پر جاتا ہوں جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے اپنی بالی کے اندر تیر پیوست کیا تھا، اسی لکیر پر کھڑے ہو کر جہاں سے کیل اکھاڑا گیا ہے، کیل کے نکل جانے کی وجہ سے جو سوراخ بنا ہوا ہے، اگر میں اس سوراخ میں تیر نشانے پر نہ لگا سکوں تو کہنا کہ میں تیر انداز نہیں۔ آئبا کے ان الفاظ پر جہاں راجکماری کمار دیوی انتہائی حیرت اور تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں دوسرے لوگوں کے چہروں پر بھی جستجو تھی۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ آئبا اسی لکیر پر آیا جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے تیر چلایا تھا۔ کمان میں تیر لگایا، کمان کی تان کو کھینچا، سانس روکی، پھر اس نے تیر چلا دیا۔ تیر جب لکڑی میں جا کر پیوست ہوا تو سب لوگ بھاگتے ہوئے لکڑی کی طرف گئے اور دنگ رہ گئے۔ جس جگہ سے وہ کیل نکالی گئی تھی، جس میں بالی لٹکائی گئی تھی، اس کیل کی وجہ سے وہاں جو سوراخ بنا ہوا تھا، تیر بالکل اس سوراخ کے بیچ میں پیوست ہوا تھا۔ آئبا بھی وہاں گیا، سب لوگ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آئبا نے راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، کیا آپ بتائیں گے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں؟ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں تم ایسے تیر انداز ہو جس کا جواب، جس کی مثال کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور یہ تو کہو تم ہو کون؟ آئبا مسکرایا اور کہنے لگا، نام میرا آئبا ہے، ذات کا ترک ہوں، غلام تھا، آزاد کر دیا گیا۔ جس آقا نے مجھے آزاد کیا اسی نے میری آزادی کی خوشی میں مجھے کچھ رقم دی، اور وہ رقم لے کر میں اس طرف چلا آیا، اس لیے کہ ادھر کے کچھ سوداگر غزنی کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ میں غزنی کا رہنے والا ہوں۔
وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس شہر میں اوشا دیوی کا تہوار لگتا ہے اور اس میں یہ مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ بس میں اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ اب مقابلہ جیت چکا ہوں تو واپس جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا خاموش ہوا۔ اس موقع پر کمار دیوی اپنے پتا بھیم دیو، اپنی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو کو پکڑ کر ایک طرف لے گئی، پھر انہیں مخاطب کر کے بڑی رازداری میں کہنے لگی، یہ جس لڑکے نے مجھ سے مقابلہ جیتا ہے، اس نے اپنا نام ایبا بتایا ہے، مسلمان ہے، ترک ہے اور غلام ہے، آزاد ہوا ہے، واپس جانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ پتا جی، اس نے مجھ سے مقابلہ جیتا ہے، اس نے میرے شریر کو ہاتھ لگایا ہے، میرا بازو تھاما ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی یہی عہد کر رکھا تھا کہ وہی میری زندگی کا ساتھی بنے گا جو مقابلہ جیت کر میرا ہاتھ تھامے گا، میرے شریر کو ہاتھ لگائے گا۔ اب چونکہ ایسا ہو چکا ہے، لہٰذا اس لڑکے کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہی تھی۔ پتا جی، بے شک یہ مسلمان ہے، لیکن چونکہ مجھ سے مقابلہ جیت چکا ہے، لہٰذا میرا حقدار ہے۔ اسے اپنے ساتھ نہروالا لے کر جائیں گے، وہاں اسے میرے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا، پھر میں اسے اپنے دھرم میں لانے کی کوشش کروں گی۔ یہ ابھی میری طرح بالغ ہے اور کم عمر ہے، جوان ہو جائے گا تو اسی کو میں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کروں گی، اس لیے میرے اور آپ کے درمیان عہد ہے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر اس کا بھائی رام دیو اور راج کنول دونوں بھیم دیو کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، جو بات تو نے کہی ہے نہ بھی کہتی تو لڑکے کو کبھی اور کسی بھی صورت میں واپس نہ جانے دیتا۔ یہ اگر اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر یہ بخوشی اپنا دھرم تبدیل کرنے پر رضامند نہ ہوا تو یاد رکھنا، اسے کہیں نظر بند کر دیں گے، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دیں گے۔ جب تک دھرم بدلی نہیں کرے گا اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر رضامند نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے رہائی نہیں ملے گی۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تو اس کی رانی راج کنول اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر احتجاجاً کہنے لگی، میں آپ کے ان ارادوں سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ اس طرح زبردستی اس لڑکے کو لے کر جانا نہ صرف ناانصافی ہے، بلکہ اس سے یہاں دنگا اور فساد بھی اٹھ سکتا ہے۔ لڑکا بہادر ہے، تیغ زنی اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں میری بیٹی کمار دیوی کی تیغ زنی اور تیر اندازی کی دھوم تھی، کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ یہ لڑکا ایسا نایاب اور بے مثال ہے کہ تیغ زنی اور تیر اندازی دونوں فنوں میں اس نے کمار دیوی کو نیچا دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمار دیوی کا حقدار ہے، لیکن اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہاں سے ہم نے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کی اور اس نے شور شرابہ شروع کر دیا تو یہاں مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، اس طرح یہاں دنگا فساد اٹھنے کا خطرہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے ہاں اس دنگا فساد کو دیکھتے ہوئے دلپت رائے بھی اس لڑکے کی طرفداری کرنے پر مجبور ہو جائے اور ہم سے کہے کہ اسے زبردستی ساتھ نہ لے کر جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ راج کنول پھر بولی، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، یہ لڑکا شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بے نظیر ہے، اسے اپنے ان فنون پر گھمنڈ بھی ہوگا، وہ اکڑ بھی سکتا ہے۔ ایسے لوگ اگر اکڑ جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، رضامندی سے، اس کی خوشی کے ساتھ۔ اگر یہ اپنی خوشی سے آئے گا تو یاد رکھنا وہاں ہمارے پاس جا کر رہنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو ہر وقت وہ ہمارے ہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور بھاگنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں خود علیحدگی میں اس سے بات کروں، اسے نہر والا جانے کی ترغیب دوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوشی اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کر لوں گی۔ اس لیے جہاں تک اس نے انکشاف کیا ہے وہ غلام رہا ہے۔ ایسے بچے جو غلام ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بکتے ہیں، ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہوتا، ہمدردی کے لائق ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی ہمدردی انہیں موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر میں جب اسے عالیشان مستقبل کی چکا چوند دکھاؤں گی تو میرے خیال میں زبردستی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بخوشی ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے گا۔ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو دونوں نے راج کنول کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر بھیم دیو کہنے لگا، اس سے گفتگو کرنی ہے تو پھر کمار دیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ یہ بھی گفتگو میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ وہ مقابلہ جیت کر اس کا حقدار بن چکا ہے اور اس کی ذات بھی اس کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہے۔
بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا رام دیو بولا، پتا جی ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں جائیں اور اس سے بات کریں۔ راج کنول اور راجکماری دونوں اس کے پاس آ کر رکیں۔ پھر راج کنول نے انتہائی شفقت میں ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ تم راجکماری کمار دیوی کو جیت چکے ہو، تم اس کے حقدار بھی ہو، تم نے اس کا بازو تھاما اس لیے کہ تم اس کا حق رکھتے ہو۔ لیکن اب میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس موضوع میں تمہاری اور ہماری سب کی بہتری ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ایبا کچھ سوچا اور کہنے لگا، میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم اوشا دیوی کے تہوار میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، میرا ساتھی بھی یہی ہے، وہ سامنے لوگوں کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے راج کنول پھر کہنے لگی، دیکھ بیٹے، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں اور مان چکی ہوں، تو کمار دیوی کا حق رکھتا ہے۔ اب تو بھی ابھی بچہ اور نابالغ ہے، یہ بھی ابھی بچی اور نادان ہے۔ فی الحال تم دونوں کو منسوب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تم یہاں سے ہمارے ساتھ جاؤ گے، نہر والا میں جا کر قیام کرو گے، وہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہاں تک کہتے کہتے راج کنول کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایبا کہنے لگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے آگے ایبا کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ راج کنول نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹے اس سے آگے کچھ مت کہنا، اس لیے کہ اس سے دنگا اور فساد اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں تم سے گفتگو ایک ماں کی حیثیت سے کر رہی ہوں، اور میری گفتگو میں تمہاری بہتری ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ بیٹی سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، چونکہ تم اسے جیت چکے ہو، لہٰذا تم سے بھی بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ابھی میرا شوہر راجا بھیم دیو اور اس کا سپہ سالار تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جانے کی پیشکش کریں گے۔ دیکھ بالک، اگر تو اپنی رضامندی اور خوشی سے ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے انکار کر دیا، نہر والا ہمارے ساتھ نہ گئے، تو یاد رکھنا راجا بھیم دیو، اس کے لشکری، اس کا سپہ سالار تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہر والا لے کر جائیں گے۔ ایسی صورت میں بیٹے تمہارے لیے مصیبتیں اٹھ کھڑی ہو جائیں گی، چونکہ تمہیں وہاں زبردستی لے جایا جائے گا، لہٰذا وہاں جا کر تم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، تمہیں زندان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، تمہیں زنجیروں میں بھی جکڑا جا سکتا ہے، تاکہ تم نہر والا سے بھاگ نہ سکو۔ اس بنا پر میں تم سے التماس کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جب کمار دیوی کا پتا بھیم دیو تمہیں اپنے ساتھ نہر والا جانے کے لیے کہے تو بچے انکار مت کرنا، ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جانا، اس میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں میری راجکماری کمار دیوی کی بھی رضامندی اور خوشی ہے۔ کمار دیوی کو بھی میں اپنے ساتھ لائی ہوں تاکہ یہ تمہارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب راجکماری کمار دیوی ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تم میرے ساتھ دونوں مقابلے جیت چکے ہو، وعدے کے مطابق اب تم میرے حقدار ہو، اس سے بڑھ کر تم میرے شریر کو بھی ہاتھ لگا چکی ہو، تو ہماری شرط کے مطابق وہ مرد جو کسی راجکماری کے شریر کو ہاتھ اس کی رضامندی سے لگاتا ہے پھر وہ راجکماری کا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اب میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ میری تم سے بنتی اور التماس ہے کہ اس رشتے کو توڑنا نہیں، ہمارے ساتھ نہر والا جانے سے انکار نہ کرنا، اس طرح تم پر زبردستی نہ ہوگی، اگر کرو گے تو اس پر تم پر زبردستی ہوگی، اور یہ زبردستی تمہارے اچھے کے لیے نہیں ہوگی، وہاں مجھ پر بھی گراں گزرے گی۔ دیکھو تم میرا بازو تھام چکے ہو، کسی لڑکی کا بازو وہ تھامتا ہے جسے وہ اپنی ملکیت میں جانے، پھر میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے، لہٰذا میں تمہیں تمہارے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہوں اور تم بھی میرا نام لے کر مخاطب کر سکتے ہو۔ ایبا، بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک جب پتا جی تمہیں اپنے ساتھ نہر والا جانے کے لیے کہیں تو بغیر کسی اعتراض کے جانے پر رضامند ہو جانا، اگر زبردستی کی گئی تو کیا فائدہ، تمہیں دکھ اور تکلیف ہوگی، اور اگر تم دکھ تکلیف میں رہو گے تو یوں جانو میں بھی تمہاری وجہ سے دکھ تکلیف میں پڑ جاؤں گی۔ راجکماری کمار دیوی نے اچھے الفاظ استعمال کر کے اس طرح ایبا کو اپنے ساتھ جانے کی ترغیب دی تھی۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں ماں بیٹی یہاں رک کر میرا انتظار کریں، وہ سامنے میرا ساتھی کھڑا ہے، میں پورے حالات سے اسے آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرا انتظار نہ کرے، چلا جائے
اس کے بعد میں آپ دونوں کے پاس آتا ہوں۔ اس موقع پر راج کنول اور کمار دیوی مشتبہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ واپس مڑتے مڑتے ایبا رکا، پھر وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ایبا جوکی ہے، جو بات کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، دھوکہ دینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ لوگوں سے بہانہ کر کے بھاگنے کی کوشش کروں گا، ہرگز نہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دہی سے کام لوں گا تو آپ دونوں میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اس پر راجکماری کمار دیوی مسکرائی، کہنے لگی، نہیں، ہمیں تم پر اعتماد ہے، جاؤ اپنے ساتھی سے بات کر آؤ۔ ایبا مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، اس جگہ آیا جہاں علی مردان اور غازی بیگ ناصر الدین تمران کھڑے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے تو پہلے اسے مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دی، پھر بڑی رازداری کے ساتھ ان تینوں سے اس نے وہ ساری گفتگو کہہ دی جو راج کنول اور کمار دیوی کی اس سے ہوئی تھی۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کے بعد دھیمے سے لہجے میں علی مردان نے اسے مخاطب کر کے کہا، ایبا میرے ننھے بھائی، ان کے ساتھ جانے سے انکار نہ کرنا۔ دیکھو، انکار کرو گے تو یہاں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا اور تمہیں زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک راجہ بھیم دیو کے ساتھ لشکری ہیں، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ علاقہ اچ کے راجہ کا ہے، اچ کا راجہ بھی ہر صورت میں بھیم دیو ہی کا ساتھ دے گا۔ اس بنا پر یہاں تمہاری سنوائی نہ ہوگی۔ اگر تم نہ بھی جانا چاہو گی تو وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ علی مردان رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو، اگر تم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ چلے جاؤ گی تو تم پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ نہر والا جا کر تم وہاں کے حالات کا جائزہ لینا، اس لیے کہ جو گفتگو شہاب الدین غوری سے ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس کے مطابق شہاب الدین نہ صرف ملتان پر حملہ آور ہوگا بلکہ نہر والا کو اپنا ہدف بنائے گا۔ اس بنا پر سلطان کے وہاں حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے تم وہاں کے حالات کا جائزہ لوگی، اس کے بعد تمہارے سامنے کئی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب تم دیکھو گے کہ نہر والا کے حالات اور اس کے لشکر کا پوری طرح جائزہ لے لو تو اس کے بعد اگر تمہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع ملے تو بھاگ کر ہمارے پاس ملتان آ جانا۔ اس وقت تک ہم ناصر الدین تمران کو واپس سلطان شہاب الدین کی طرف بھیج چکے ہوں گے تاکہ واپس جا کر یہ سلطان کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر دے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات کا سنتے ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ملتان، اچ اور نہر والا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے گا۔ سلطان کی آمد تک تم ہمارے پاس ملتان ہی میں قیام کرنا، جب سلطان آئے گا تو اس کے لشکر میں شامل ہو جانا۔ دوسری تجویز تمہارے لیے یہ رہ جائے گی کہ اگر نہر والا میں سختی کے ساتھ تمہاری حکمرانی کی جائے اور تم پر ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملے تو پھر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ایسی صورت میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہیں رہنا، یوں سمجھنا کہ حالات نے تمہیں زندان میں ڈال دیا ہے، اور جب سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کو لے کر ادھر کا رخ کریں گے، ملتان اور اچ کو فتح کر کے نہر والا کا رخ کرے گا، تو یقیناً جب نہر والا اور سلطان کے لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو ان حالات میں تمہیں بھی نہر والا سے نکل کر سلطان کے پاس لشکر میں شامل ہو جانے کا موقع مل جائے گا۔ اب بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ جواب میں ایبا کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے کیا کہنا ہے، میں تو آپ لوگوں سے مشورے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو مجھے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہرحال تم اگر جانے کا مشورہ دیتے ہو تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایبا روکا اور آخر اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا۔ ناصر الدین، تمہاری حیثیت بڑے بھائی کی ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میری اور تمہاری عمر میں بڑا فرق ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر کہ سلطان شہاب الدین غوری نے مجھے تمہارے ساتھ ہی روانہ کیا تھا اور تمہیں ہی میرا نگران مقرر کیا تھا۔ ناصر الدین تمران اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایسے سنگین حالات میں پھنس جائیں گے۔ میرے بھائی، میرا دل تو نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، لیکن مجھے تمہاری زندگی بھی بڑی عزیز ہے، تمہارے انکار کرنے سے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور میں ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ علی مردان نے کہا ہے یہی بہتر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ جب یہ تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جائیں گی تو یہاں سے ملتان جا کر وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کے پاس چلا جاؤں گا۔
اور ملتان اور اچ کے حالات اب تک ہم دیکھ چکے ہیں اس سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا۔ اگر تمہیں وہاں کوئی تکلیف ہو اور وہ تمہیں اذیت میں رکھیں، وہاں جا کر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور راجکماری کو تمہارے حوالے نہ کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جائیں، تب بھی تم کچھ دن گزارنا، اور جب سلطان ملتان اور اچ کے بعد نہروالا پر حملہ آور ہوگا تو پھر ان حالات میں تمہیں وہاں سے نکل کر لشکر میں آنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ جو علی مردان نے کہا ہے اس پر ہی عمل کیا جائے۔ ناصر الدین تمران جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، جو فیصلہ تم سب مل کر کر رہے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناصر الدین تمران کی طرف دیکھتا ہوا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب یوں جانو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، تم آج ہی یہاں سے ملتان کی واپسی کا رخ کرنا۔ ملتان اور اچ کا ہم جائزہ لے چکے ہیں، اس کے سارے حالات سے جا کر سلطان شہاب الدین غوری کو آگاہ کر دینا۔ جہاں تک نہروالا کا تعلق ہے تو اس سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں پہنچوں گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا، ابھی نہیں پتہ وہاں مجھ پر کیا بیتے گی، مجھے وہاں عام گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند دن وہاں رہنے کے بعد وہاں سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے اپنے دھرم میں داخل کریں گے اور میری زندگی کی آخری سانس تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب تم تینوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے ہٹ گیا۔ رانی راج کنول اور راجکماری کمار دیوی ابھی تک وہیں کھڑی ایبا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایبا لوٹ کر جب ان کے پاس گیا تو تب رانی راج کنول نے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس موقع پر ایبا کے چہرے پر مسکراہٹ سی نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، بس میں نے انہیں بتانا تھا، اطلاع دینا تھی کہ میں نہروالا جا رہا ہوں۔ رانی راج کنول نے پھر اسے مخاطب کیا، اپنے رشتہ داروں کو ان کے ذریعے اطلاع کر دینی تھی۔ وہ جب خاموش ہوئی تب دکھ بھرے انداز میں ایبا کہنے لگا، میں نے کس کو اطلاع کرنی ہے، نہ آگا نہ پیچھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک غلام تھا، میری زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی میں نہیں جانتا، بس میں اپنے اس ساتھی کے ساتھ اس تہوار کو دیکھنے آیا تھا، اسے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ واپس چلا جائے کیونکہ میری زندگی کا رخ مڑ گیا ہے، میں واپس جانے کے بجائے نہروالا کا رخ کروں گا۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، ایبا اب تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہارے عزیز و اقارب بھی ساتھ ہوں گے، تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے، تمہاری نگہبانی تمہاری دیکھ بھالی کرنے والے بھی ان گنت لوگ ہوں گے۔ کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ راج کنول بول اٹھی، بیٹے اب ہمیں کمار دیوی کے پتا جی کے پاس جانا چاہیے، وہ بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ اس پر تینوں اس جگہ گئے جہاں بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے رام دیو اور بھیم دیو کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا خوش ہوئے، پھر وہ چاروں ایبا کو اپنی قیامگاہ کی طرف لے گئے۔ اگلے روز نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے اپنے اہل خانہ اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اچ شہر سے نہروالا کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ ایک روز بھیم دیو، اس کے بیٹے رام دیو، رانی راج کنول اور راجکماری کمار دیوی اور ایبا اپنے محل میں داخل ہوئے۔ راج محل کے محافظوں نے بہترین انداز میں سب کا خیر مقدم اور سواگت کیا تھا۔ محل میں داخل ہو کر بھیم دیو رکا، پھر رانی راج کنول اور بیٹی کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں ماں بیٹی دو کام کرو، ایک تو اس راج محل میں ایبا کی رہائش کا انتظام کرو، اس کا تعین تم ماں بیٹی ہی کرو گی کہ کس جگہ اسے قیام کرنا ہے اور کون سا کمرہ اس کے لیے مختص کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ ایک بار سارا راج محل دکھاؤ، اسے نکلنے کے راستے، اس کے دائیں بائیں جو باغات ہیں وہ بھی دکھا دو۔ رانی نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ دونوں ماں بیٹی ایبا کو لے کر ایک طرف ہو گئیں، جبکہ بھیم دیو رام دیو دونوں باپ بیٹا دوسری طرف چلے گئے تھے۔ راج کنول اور کمار دیوی دونوں ایبا کو پہلے ایک ایسے کمرے میں لے گئی تھیں جو وہاں کی سجاوٹی سامان سے آراستہ تھا، ایک ایک چیز قیمتی تھی، ہر شے قرینے سے رکھی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی آج تک داخل نہ ہوا ہو، اس لیے کہ ہر چیز نئی اور صاف ستھری
قیمتی اور سنوری دکھائی دیتی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہو کر ایبا بڑی حیرت سے اس کے سامان اور اس کی رہائش گاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی بڑے غور سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر راج کنول نے ایبا کو مخاطب کیا، ایبا بیٹی، یہ کمار دیوی کی خوابگاہ ہے۔ اس خوابگاہ میں میرے پتی اور اس کے بھائی کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہم تین کے بعد تم واحد اور چوتھے شخص ہو جسے کمار دیوی کی اس خوابگاہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ راجکماری کمار دیوی کی وہ خوابگاہ دکھانے کے بعد دونوں ماں بیٹی پھر باہر نکلیں۔ ایبا کو اس خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے کی طرف لے گئیں۔ وہ کمرہ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا۔ تینوں اس کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر ایبا کو مخاطب کر کے راج کنول کہنے لگی، بیٹے، یہ کمرہ بھی یوں جانو کمار دیوی ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس سے ملنے جو اس کی سہیلیاں اور ہمجولیاں آتی ہیں، ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرتی ہے، ان کے ساتھ دل بہلاتی ہے۔ آج سے یہ کمرہ تمہاری خوابگاہ ہے۔ کمار دیوی کی جو ہمجولیاں آیا کریں گی تو ان کے لیے ایک دوسرا کمرہ مخصوص کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر دوبارہ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے، کمار دیوی کی خوابگاہ کی دوسری طرف والا کمرہ میرا ہے۔ اس طرح کمار دیوی اب میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس طرح تمہارے ساتھ اس کا رشتہ میرے اور تمہارے درمیان ایک گہرے رابطے کی ابتدا کرے گا۔ بچے، اس کمرے میں تمہیں کوئی شے کی بھی ضرورت ہوئی تو تمہیں میسر ہوگی۔ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکوہ، کسی سے کوئی شکایت ہو تو تم کمار دیوی سے کہہ سکتے ہو، مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ تمہاری ہر شکایت کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے جہاں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا، وہاں تمہیں ہر طرح کی آسائش بھی فراہم کی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا، اس وقت تم تھکے ہارے ہو، بالکل آرام کرو۔ تھوڑی دیر تک کچھ لوگ آئیں گے، وہ تمہارے کپڑوں کا ناپ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں تمہارے کمرے میں تمہارے لیے اس قدر لباسوں کا اہتمام کیا جائے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گی۔ بیٹے، فی الحال تم آرام کرو، اس کے بعد میں اور کمار دیوی تمہارے پاس بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو کریں گی۔ راج کنول اور کمار دیوی نکلیں۔ جاتے جاتے کمار دیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ ایبا آگے بڑھ کر آرام کرنے لگا تھا۔ اس طرح ایبا کو وہاں رہتے ہوئے دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ایبا جہاں نہر والا میں رہتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتا تھا، وہاں وہ ہر روز اس کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے بھی نکلتا تھا۔ اس طرح کمار دیوی اس سے مانوس ہوتی چلی گئی، قریب آتی چلی گئی۔ ایک روز نہر والا کا راجہ بھیم دیو، اس کا بیٹا رام دیو، رانی اور راجکماری اپنے راج محل کے کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ محل کا ایک محافظ اندر آیا اور بھیم دیو کو تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا، مالک، راج مندر کے پنڈت اودے مل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جواب میں فکر گیر انداز میں ایک نگاہ بھیم دیو نے باری باری اپنی رانی اور راجکماری کے علاوہ اپنے بیٹے پر ڈالی، پھر اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پنڈت اودے مل کو یہیں بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد راج مندر کا پنڈت اودے مل اس کمرے میں داخل ہوا۔ چاروں نے اٹھ کر اسے بہترین تعظیم دی۔ اودے مل کو بھیم دیو نے اپنے قریب بلایا، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، پنڈت جی، خیریت تو ہے؟ اودے مل طنزیہ سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ بھیم دیو نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر اودے مل کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ اچ سے ایک مسلمان لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور اس کا نام ایبا ہے۔ اس نے وہاں راجکماری سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ کیا تھا، لہٰذا آپ نے راجکماری کو اس لڑکے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، جبکہ یہ بڑا پاپ ہے۔ ایک راجکماری کو ایک ادھرمی اور اچھوت کے ساتھ کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اودے مل جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، پنڈت جی، آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، لیکن جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اسے بھی غور سے سنیں۔ یہ درست ہے کہ اس لڑکے نے راجکماری سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور راجکماری کے لیے ہم اس کا انتخاب کر چکے ہیں، لیکن راجکماری کو اس وقت اسے بیاہا جائے گا جب وہ ہمارے دھرم میں آ جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دھرم میں داخل ہو جائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ اودے مل کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، پھر بھی اعتراض ہوگا،
لوگ یہ جانیں گے کہ وہ مسلمان لڑکا راجکماری جیسی خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر سے اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جائے گا، اور جب راجکماری اپنے شباب کو پہنچے گی تو وہ بھی جوان ہو جائے گا اور راجکماری کو اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ تب وہ موقع پا کر اکیلا بھاگ جائے گا یا راجکماری کو بھی اپنے ساتھ لے کر بھاگے گا۔ اودھیمل جب خاموش ہوا تو فکرگیر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، پنڈت جی، دلوں کا بھید کوئی نہیں جانتا، اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا یہ کسی کو خبر نہیں۔ آپ کے پاس اس کا کوئی سدباب ہو تو آپ کہیں۔ پنڈت نے غور سے بھیم دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس کا سدباب ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، دھرم کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس لڑکے کے ساتھ راجکماری کی نسبت اور سگائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس موقع پر راج کنول، رام دیو اور راجکماری بڑے شوق سے پنڈت اودھیمل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھیم دیو نے پھر اسے مخاطب کیا، آپ ہی بتائیں وہ طریقہ کیا ہے؟ اس پر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اودھیمل کہنے لگا، اس کا سدباب یہ ہے کہ راجکماری کمار دیوی آپ لوگوں کے ساتھ آج ہی رات مندر آ جائے، اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے، نہر والا کے جتنے بڑے بڑے پنڈت یا دھرم کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو وہاں بلا لیا جائے، ان کی موجودگی میں دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر کماری دیوی یہ سوگند کھائے کہ وہ اس وقت تک اس مسلمان بالغ سے شادی نہیں رچائے گی جب تک وہ ہمارے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اودھیمل جب خاموش ہوا تب خوشکن انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں آج شام ہم ایسا ہی کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس پر اودھیمل مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، شام کو سارے لوگوں کو راج مندر میں جمع کر لیا جائے اور یہ رسم ادا کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ہی پنڈت اودھیمل وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسی روز شام کے وقت دھرم راج کے سارے سرکردہ لوگ راج مندر میں جمع ہو گئے اور سب کی موجودگی میں اپنے دیوتاؤں کے سامنے راجکماری کمار دیوی نے سوگند کھا لی کہ جب تک ایبا اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس سے بیاہ کر کے اس کی پتنی بننا قبول نہیں کرے گی۔ راج مندر میں یہ رسم ادا کرنے کے بعد بھیم دیو، رام دیو، راج کنول اور کماری دیوی پھر اس کمرے میں بیٹھے جہاں انہوں نے دن کے وقت پنڈت اودھیمل سے گفتگو کی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اپنے بیٹے اور بیوی کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے بڑے غور سے کہہ رہا تھا، اس ایبا کے سلسلے میں میرے ذہن میں کچھ خدشات بھی اٹھنے لگے ہیں۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر راج کنول اور رام دیو فکر مند ہو گئے تھے اور راجکماری کمار دیوی نے فوراً پوچھ لیا، پتا جی کھل کر کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ گراں گزر رہا ہے کہ نہر والا کی راجکماری کو ایک مسلمان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ بیٹی تم نے ٹھیک کیا کہ راج مندر کے اندر سوگند کھا کر راج اور دھرم کے لوگوں کو مطمئن کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ انتہا پسند لوگ ایبا کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر راجکماری کمار دیوی کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ رانی راج کنول اور رام دیو بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، پر تم لوگوں کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایبا زیادہ تر راج محل میں ہی رہتا ہے، اپنا زیادہ وقت راجکماری کے ساتھ گزارتا ہے۔ بس مجھے ایک بات کا دھڑکا ہے کہ کمار دیوی میری بیٹی، وہ ہر روز گھوڑ دوڑ کے لیے تمہارے ساتھ نکلتا ہے، اس موقع پر کوئی اسے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے، اور آج سے میں اس کا بھی بندوبست کر رہا ہوں۔ بیٹی آج کے بعد جب بھی تم اسے اپنے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے لے جایا کرو گی تو تم اکیلے نہیں جایا کرو گی، تمہاری حفاظت اور تحفظ کے لیے مسلح جوانوں کا ایک پورا دستہ تمہارے ساتھ ہوا کرے گا، ایسا میں ایبا کی جان کی سلامتی کی خاطر کر رہا ہوں۔ بھیم دیو کی اس گفتگو سے راج کنول، کمار دیوی اور رام دیو تینوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ ناصر الدین تمران سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ملتان اور اچ دونوں شہروں کے جو حالات اس نے دیکھے تھے وہ اس نے سلطان سے بیان کر دیے، اس کے ساتھ ہی ایبا کے نہر والا چلے جانے کی پوری داستان بھی سلطان سے کہہ دی۔ ملتان اور اچ کے پورے حالات جاننے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز تک اپنے لشکر کی تیاریوں میں صرف کیے۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف ملتان کے قرامتیوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری
ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ملتان کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے سلطان کی آمد سے پہلے اپنا ایک بہت بڑا لشکر استوار کر لیا تھا۔ یہ لشکر تعداد میں اس قدر تھا کہ سلطان شہاب الدین کے لشکر سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پہنچا تو قرامتی اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری کی راہ روک کر کھڑے ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ شہاب الدین غوری کو ملتان کے قریب تک نہ جانے دیں۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ قرامتی شاید سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی سفر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جو ہی سلطان شہاب الدین غوری ان کے سامنے آیا، انہوں نے خم ٹھونک کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے لشکر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے طبل، نفیریاں اور دوسرے لہو کو گرم کرنے والے آلات موسیقی بجوا دیے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لیں۔ لشکر کے وسطی حصے میں سلطان شہاب الدین غوری خود رہا، اپنے ساتھ اس نے قطب الدین ایبک کو رکھا تھا۔ دائیں پہلو پر حسین قرمیل کو متعین کیا گیا تھا، جبکہ بائیں پہلو پر کماندار علی کو مقرر کیا گیا، اور ان دونوں کے ماتحت کچھ دوسرے سالار بھی رکھے گئے تھے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا قرامتیوں نے کی۔ شاید وہ اپنے لشکر کی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان پر ضرب لگا کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کا تہیہ کر چکے تھے، لہٰذا اپنے لشکر کو انہوں نے آگے بڑھایا، پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف جس وقت قرامتی شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس وقت سلطان اس کے سالاروں اور لشکریوں نے ہواؤں کی شہروزی اور بادلوں کی گھن گرج کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد سلطان، اس کے سالار اور لشکری بھی وقت کی نبض تک کو برہم کر دینے والے آتش و آہن کے سیل کی طرح قرامتیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ملتان کے نواح میں حشر انگیزیاں اور آغ و فغاں کے ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ کے اندر موت کے پیغام جسموں کو ان کی تنظیم سے خالی کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر قضا کا شکار ہونے لگے تھے۔ نگاہوں میں اضطراب، چہروں پر سوز عتاب بڑھنے لگا تھا۔ شروع میں قرامتیوں نے سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے لشکریوں کے لیے شرکی شکن اور منحوس گہن بن کر ان پر چھانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن جب سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے لشکریوں نے ساری عقیدتوں کو اندھا کر دینے والے بیکاراں، ساری تدبیروں کو کورے چشم کر دینے والی بدبختی کی اندھی مسافتوں کی طرح قرامتیوں پر ضرب لگانی شروع کی، تب قرامتی اپنی ساری کارروائیوں، ساری تدبیروں، ساری جرأت مندی کو بھول گئے۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ شہاب الدین غوری کو پسپا کرنا یا اس پر قابو پانا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا ان میں ایک طرح کی مایوسی پھیلنے لگی۔ اس کے بعد جب سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے لشکری قرامتیوں کی اگلی صفوں کو بالکل کاٹنے کے بعد پچھلی صفوں کی تنظیم بھی تباہ و برباد کرنے لگے تھے، تب قرامتیوں کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کاروان حیرت میں بکھرے بے سکون سوالات اور خزاں رتوں کے خشک پتوں اور موت کے سکوت دوام سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد قرامتیوں کو سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب قرامتیوں کی مزید بدبختی کی بھی ابتدا ہو گئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ملتان شہر میں محصور ہو جائیں اور اپنی طاقت و قوت کو پھر ایک جا کر کے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیرونی قوتوں سے بھی سلطان شہاب الدین کے خلاف مدد حاصل کریں۔ اس طرح شہاب الدین کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر کی طرف بھاگتے ہوئے وہ پچھتا بھی رہے تھے کہ انہوں نے کیوں اپنی طاقت و قوت اور تعداد پر گھمنڈ اور بھروسہ کیا، کیوں نہ اپنے حلیفوں کو سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ اب تو وقت گزر چکا تھا، اور ان کی مزید بدبختی اس طرح ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگی اور شہر میں محصور ہونا چاہا، سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک بار پھر شہر کے اندر داخل ہو کر مسلح قرامتیوں کا قتل عام کر دیا۔ اس شہر کو اس نے شرپسندوں سے بالکل صاف کر دیا۔ اس طرح ملتان کو سلطان شہاب الدین غوری نے فتح کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری چند روز تک ملتان میں قیام رکھا۔ اس دوران اس نے شہر کی تنظیم اور اس کے نظم و نسق پر دھیان دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے مختلف حصے لے کر انہیں مختلف سالاروں میں تقسیم کیا، اور ملتان کے گرد و نواح میں جو قرامتیوں کے چھوٹے بڑے گڑھ تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری
ہندوستان میں اپنی پہلی کارروائی کے طور پر ملتان کو فتح کرنے اور اس کے گرد و نواح میں کرامتیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔